بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابیو گامڑ، نشہ ہو تو ان چیزوں سے اترتا ہے۔ تم نے ابھی ابتدا ہی کی ہے، یہ ترکیب آزما ڈالو، ذرا سی دیر میں تمہارا حلق بند ہو جائے گا۔ ریڈیو خراب ہوگا تو سلمہ کی کوشش اور اپنی خواہش کے باوجود نسیم کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکو گے۔ وہ خوش ہو گیا، سالی اپنا سر پیٹ کر رہ جائے گی۔ دیکھتا ہوں کہ اب وہ کتنی پلاتی ہے، ویسے کم سے کم کتنی املی کافی رہے گی۔ میں نے بنا کر جو کچھ کہا وہ زیادہ شائستہ نہیں تھا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اول خان قریب ہی بیٹھا میری گفتگو سن رہا تھا۔ فون بند ہونے پر ہنستے ہوئے بولا، تم مشورے نہ دیتے رہو تو ان کی گاڑی زیادہ دن نہیں چل سکتی۔ انہیں ہر وقت تمہاری مصالحت کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے۔ دونوں پکے فراڈ ہیں، میں نے جل کر کہا۔ ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر انا کی خاطر کوئی بھی اپنی چاہت کا اعتراف نہیں کرتا۔ ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں۔ آپس میں بھروسہ نہ ہونے کے باوجود ان میں گاڑی چھنتی ہے۔ میں ہاتھ آ جاتا ہوں تو دونوں مل کر مجھے تختہ مشق بنا لیتے ہیں، جیسے میں ہی ان کا مورث اعلیٰ ہوں۔ دونوں میاں بیوی دل و جان سے تمہاری عزت کرتے ہیں۔ اول خان اس صورتحال سے بدستور محظوظ ہو رہا تھا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے کیسی نفس کشی کے بعد اپنی عزت کو سلمہ کے بے رحم ہاتھوں سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے بعد غزالہ کی باری تھی۔ حالات کی سنگینی نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا ہوا تھا، مگر میرے بارے میں پوری طرح باخبر رہنا اس کا جائز حق تھا۔ اول خان کے گھر میں ویرا کی موجودگی میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو فون سننے کا موقع دیتی۔ سنا ہے کہ تمہیں کوئی وزارت ملنے والی ہے اور اب تم جھنڈے والی گاڑی میں دندناتے پھرا کرو گے۔ ویرا میری آواز سن کر فون پر چہکی۔ اس سے کوئی سوال کیے بغیر میں نے سمجھ لیا کہ کسی سرکاری اجلاس میں میری شرکت کی اطلاع اسے جہانگیر ہی سے ملی ہوگی اور اس نے اسی بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ میں نے کسی سخت رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر نرمی سے کہا، جھنڈے لہرانے والے بعض لوگوں کو بعد میں ڈنڈوں کی تنصیب بھی سہنی پڑتی ہے۔ میں ایسی کسی پیشکش کو قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ میرے جواب نے اسے تعجب میں ڈال دیا۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت نیک بول بولا کرو، نہ جانے کب کون سی بات قبول ہو جائے۔ میں نے اس کے سوال کا براہ راست جواب دینے کی بجائے کہا، ذرا غزالہ سے بات کرا دو۔ تمہیں کس عہدے کی پیشکش کی گئی ہے؟ وہ بدستور تحیر زدہ تھی۔ غزالہ سے بات کرا دو، میں اسے سب کچھ بتا دوں گا، میں نے تحمل سے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی خبر تم سب سے پہلے اسی کو سناؤ گے۔ میں تمہاری کون لگتی ہوں؟ میرے جواب نے اسے آزردہ کر دیا اور فون کال فوراً ہی غزالہ کو منتقل ہو گئی۔ یہ ویرا کیا کہہ رہی ہے؟ غزالہ نے ریسیور سنبھالتے ہی موضوع کو جاری رکھنا چاہا، مگر میں نے بہت خلوص سے اس کی بات منقطع کر دی۔ ڈارلنگ، تم اس کی بے سروپا باتوں پر دھیان مت دیا کرو۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آج ایک غیر سرکاری اجلاس میں ایک اہم سرکاری اہلکار نے ہم سب کو کھٹومل سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے اور میں اسی سلسلے میں تھوڑی دیر بعد اسلام آباد جا رہا ہوں۔ آپ نے امریکہ سے آنے کے بعد ایک دن بھی میرے ساتھ بے فکری سے نہیں گزارا، اس نے شکوہ کیا۔ اب پھر یہ بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ کیا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے؟ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت بے خوف ہو اور حوصلہ مند عورت ہو، مگر وہاں تمہارا کام نہیں ہے۔ خود کو بلا وجہ کسی خطرے میں ڈالنا دانش مندی کے خلاف ہے۔ اس نے میرے ساتھ سفر کرنے پر اصرار نہیں کیا اور بولی، کب تک لوٹ آئیں گے؟ جلد از جلد، شاید ایک دو روز میں، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں منتظر رہوں گی۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ کچھ امریکی سراغر سا اپنے ساتھ لائے ہوئے تربیت یافتہ کتوں کے ساتھ نادرا کے فلیٹ میں گئے تھے، میں آپ کی سلامتی کی طرف سے بہت فکر مند ہوں۔ یہ محاذ آرائی روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کی تشویش رفع کرنے کے لیے میں نے ایک ہلکا سا کہکہ لگایا اور کہا، میرے خلاف ان کے پاس کوئی سراغ نہیں ہے۔ وہ کتوں کو کس بو پر لگائیں گے؟ میری تصویر سے وہ بیچارے اب تک محروم ہیں۔ بس ذرا ویرا کا دھیان رکھنا، مجھے گھیرنے کے لیے وہ اس کو اپنا ہدف بنا سکتے ہیں۔ کھوجی کتے کے لیے انہیں دنیا بھر سے ویرا کے ذاتی استعمال کی بے شمار چیزیں مل سکتی ہیں۔ وہ میری طرف سے بے فکر ہو کر ویرا کے لیے تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ اس کی یہی معصومانہ سادگی مجھے اس کی ساری اداؤں سے زیادہ عزیز تھی۔ تم میری توقع سے زیادہ سمجھدار ہو۔ اسے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ وہ آپ سے بات پر الجھتی رہتی ہے، مگر میری ہر بات بے چوں چرا مان لیتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر اسلام آباد جائیں، میری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے فون بند کر
کر کے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور نئی سگریٹ سلگا لی۔ کالو مکرانی اور قاسم پولیس کی تحویل میں تھے۔ ان پر کلفٹن کی عمارت میں دہشت گردی کا الزام تھا، جس کا وہ خود اعتراف کر چکے تھے۔ دہشت گردی میں 6 افراد کی موت کی وجہ سے ان کا جرم بہت سنگین ہو گیا تھا۔ نسیم پر جہانگیر کو بلیک میل کرنے کی بجائے کالو مکرانی اور قاسم کی دہشت گردی میں معاونت کرنے کا الزام تھا۔ ان لوگوں کے بیانات نے بالم اور جانی کو بے نقاب کر دیا تھا، جو کھٹو مل کے ہرکارے تھے۔ کراچی میں اس حد تک سب کچھ بہتر تھا، بس کھٹو مل سے آگے گڑبڑ ہی گڑبڑ تھی۔ اول خان ہمارے منصوبے میں پوری طرح شامل تھا۔ مجھے کرنل جمال دستی اسی نے بنایا تھا، مگر واضح ترین وجوہ کی بنا پر وہ سامنے نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے ہمیں ایئرپورٹ پہنچانے کی ذمہ داری بچل شاہ کو سونپ دی تھی اور ہم تینوں وقت گزاری کے لیے چائے نوشی میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایس ٹی ایف میں نچلی سطح پر پاکستان کے ہر خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ کام کر رہے تھے اور پوری تندہی سے ملک کے دشمنوں کی سرکوبی کر رہے تھے، لیکن یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہمارے رنگا رنگ اتحاد میں بھی ہر خطے کے لوگ شامل تھے۔ خود میرا خمیر داتا کی نگری سے اٹھا تھا، لاہور میرا آبائی شہر تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اپنے باپ کے وفات کے بعد سوتیلی ماں اور بھائیوں کے سلوک کی وجہ سے میرے اوپر اس شہر کی زمین تنگ ہونی شروع ہوئی، اور پھر قسم پرسی کے عالم میں میری سگی ماں نے دائی اجل کو لبیک کہا تو کراچی کی مہربان فضاؤں نے مجھے اپنی نرم و پرعزم آغوش میں لے کر زندگی گزارنے کا نیا حوصلہ سکھایا، اور میں کراچی کے رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ اول خان اور سلطان شاہ قدرے مختلف علاقوں کے پٹھان تھے۔ بچل شاہ اصل نسل سندھی تھا، جہانگیر کراچی کا پیدائشی تھا، اور ہمبیرہ وہ تو نہ جانے کہاں کہاں کی باسی رہ چکی تھی۔ ہم سب کی زبانیں، ثقافتیں اور تہذیبیں خاصی مختلف تھیں، لیکن سب کا مشن مشترک تھا۔ ہم مل جل کر ایک بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے تھے، جس کی ابتدا ملک میں ہیروین کے انسداد سے ہوئی۔ اس مہلک اور گنونے کاروبار کی جڑوں میں اترتے اترتے ہم عالمی سازشوں اور دہشت گردیوں کے ایک ایسے سمندر میں نکل گئے تھے جہاں بظاہر ہیروین کا کہیں پتہ نہیں تھا، لیکن اس سمندر کا مخرج و منبع وہی خطیر سرمایہ تھا جو کسی روک ٹوک کے بغیر ہیروین کے دندے سے کمایا جا رہا تھا۔ اب تم کیا سوچ رہے ہو؟ اول خان نے اپنی پیالی خالی کر کے مجھ سے پوچھا۔ میں رابطوں کے موجودہ دقیانوسی نظام کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میرے ذہن نے چونکتے ہی ایک کلا بازی کھائی اور میں نے ایک اہم بات چھیڑ دی۔ کس نظام کی بات کر رہے ہو؟ اول خان نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ہم ابھی تک ٹرانسمیٹر وغیرہ کے جمیلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور ہمارے حریف شاید موبائل فون سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں نے شکوہ کیا۔ تمہاری شکایت مجھے یاد ہے، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ یہ سہولتیں یہاں نئی اور بہت مہنگی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں تمہیں موبائل فون مل جائے گا، چند ہفتوں تک کراچی میں بھی تم اپنے یا فورس کے وسائل سے یہ سہولت حاصل کر سکو گے۔ باتوں میں وقت تیزی سے گزر گیا۔ روانگی کا مرحلہ آیا تو اول خان نے ہمیں پوری گرم جوشی کے ساتھ بچل شاہ کے ساتھ رخصت کیا۔ ملیر چھاونی سے ایئرپورٹ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ کشادہ سڑکوں پر چند منٹ کے سفر کے بعد ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایس ٹی ایف ملک کی ایک ایسی نادیدہ اور منظم قوت تھی کہ ہر لمحے اپنے حریفوں کی نظروں سے رپوش رہنے کی کوششوں کے باوجود اہم مقامات اور مواقع پر اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ بچل شاہ نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں دیکھ کر دور ہی سے بتا دیا کہ سرمئی کپڑوں والا ایئرپورٹ سے پرواز کی روانگی تک ہماری دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا۔ ہمارے پاس بچل شاہ کے فراہم کیے ہوئے ایک بریف کیس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ ہمارے ٹکٹ بھی ہم تک نہیں پہنچے تھے۔ سرمئی کپڑوں والے نے گاڑی سے اترتے ہی ادب سے اسلام کیا اور ٹکٹ کے باقیہ کوپن کے ساتھ 2 بورڈنگ کارڈز میری حوالے کر دیے۔ لاؤنج میں ذرا بھی وقت ضائع کیے بغیر براہ راست بورڈنگ کارڈز حاصل کرنے کا وہ تجربہ خوشگوار تھا۔ سرمئی سوٹ والا بریف کیس اٹھائے ایسے تنتنے سے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا جیسے راہ میں حائل ہونے والوں کو ایک طرف دھکیل دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ سادہ پوش اور ہمارے لیے اجنبی ہونے کے باوجود عمارت میں موجود مختلف ایجنسیوں کے اہلکاروں کا شناسہ تھا۔ ہمیں کہیں رکنا پڑا، نہ کوئی تلاشی ہوئی۔ ہم براہ راست فرسٹ کلاس لاؤنج میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی وہ ہمارے آس پاس ہی منڈلاتا رہا۔ پرواز کی روانگی سے چند لمحوں قبل وہ طیارے میں بھی نظر آیا اور دور سے ہم دونوں پر ایک نگاہ ڈال کر واپس لوٹ گیا۔ کراچی سے اسلام آباد تک جانے والی PIA کی وہ پرواز بہت ہموار اور آرام دہ مگر روکھی پھیکی تھی۔ مسافروں کی دیکھ بھال پر
मामूर कैबिन क्रियो का हर फर्द थका थका और बेजार नजर आ रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे अमले की कमी की वजह से इन्हें जबरदस्ती इजाफी ड्यूटी अंजाम देने पर मजबूर किया गया हो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वहाँ लाउंज में हमारी पेशवाई के लिए कोई मौजूद नहीं था। हमारी आमद की राजदारी बरकरार रखने के लिए शायद वो एहतियात जरूरी समझी गई थी। मुझे फिक्र सिर्फ एक ही थी कि कहीं STF वाला हमें पहचानने में नाकाम न हो गया हो। हम सामान की फिक्र से आजाद मुसाफिरों की इब्तदाई भीड़ में शामिल होकर लाउंज से बाहर निकले तो आहनी रेलिंग के पीछे खड़े हुए एक अजनबी शख्स ने शनासाई के अंदाज में हमारी तरफ हाथ लहराया, फिर तेजी से अपनी जगह छोड़कर गायब हो गया। हम घूमकर बरामदे के गैर ममनुआ हिस्से में पहुंचे तो वो हमारे साथ आ मिला और हमें तेजी के साथ एक दूर अफ्तादा गोशे की तरफ लेता चला गया। इसने अपना तारफ हासिल करने की कोशिश की, न अपने बारे में कुछ बताया। छूटते ही बोला, सर F7 में इसकी मौजूदगी का शुबा है लेकिन अभी तक इसे कहीं नहीं देखा गया। 2 घंटे बाद ये प्रवास कराची वापस जाएगी। हो सकता है कि वो इसके जरिए यहाँ से निकलने की कोशिश करे। हमारे 2 आदमी यहाँ निगरानी कर रहे हैं। बात करते हुए इसने अपनी जेब में से इब्तदाई वजह का एक मोबाइल फोन निकाल कर मेरे हवाले कर दिया था। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, पीछे स्टिकर पर अहम नंबरों के साथ इस सीट का नंबर भी लिखा हुआ है। चार्जर रेस्ट हाउस में मौजूद है। रेस्ट हाउस यहाँ से कितनी दूर है? मैंने मोबाइल फोन का जायजा लेकर कुछ सोचते हुए पूछा। सर बस 20 मिनट की ड्राइव है। इसने मुझे मतला किया, जरा मालूम करो कि कराची के लिए प्रवास की रवानगी का वक्त सही क्या है। हम कोने पर काफी हाउस में तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए मैं इमारत के बैरूनी बाजू पर वाक़या काफी शॉप की तरफ बढ़ गया। तुमने तो यहाँ उतरते ही चक्कर चलाना शुरू कर दिया। सुल्तान शाह ने धीरे से कहा, तुम्हारे क्या इरादे हैं? क्या कराची वापसी के लिए पर तोल रहे हो? अगर अगली प्रवास 2 घंटे बाद रवाना होने वाली है तो जरा सी देर में इसके मुसाफिरों की आमद शुरू हो जाएगी। रेस्ट हाउस तक हमारी आमदोरफ्त के 40 मिनट में जरा सा आराम का निसफ घंटा जमा कर लो तो ये 1.25 घंटे से ज्यादा वक्त बन जाता है। अगर वो VIP बनकर ऐन वक्त पर भी आया तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम प्रवास चेक करके ही शहर की तरफ जाएं। STF का आदमी काफी शॉप में खबर लाया कि प्रवास की रवानगी में फनी देखभाल की बिना पर 1.5 घंटे की ताखीर मतवक्को थी। हमने जल्दी प्यालियां खाली की और बाहर आ गए। एयरपोर्ट के अहाते में इसकी आरामदेह गाड़ी मौजूद थी। हम फौरन इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए। गाड़ी चलने पर इसने बताया कि इसका नाम अकबर था। एयरपोर्ट से शाहरा इस्लामाबाद तक का रास्ता ड्राइविंग के एतबार से पुरपेच और कदरे बेआराम है, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आने वालों पर कुछ अच्छा तासर नहीं छोड़ता। बड़ी सड़क पर आने के बाद अकबर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। शाहराह कश्मीर के चौराहे पर 0 पॉइंट के सिग्नल को अबूर करके अकबर सीधा चलता रहा। ख़ियाबान कायद-ए-आज़म के चौराहे पर दाहिनी तरफ मुड़ने के बाद इसने बाएं तरफ इशारा करते हुए बताया, ये इस्लामाबाद का सेक्टर F7 है। चौधरी इस्लाम इसी सेक्टर में रहता है। चौधरी इस्लाम? सुल्तान शाह चौंक पड़ा। तुम्हें इसका नाम क्यों याद आ गया? इस्लामाबाद में तो इससे भी बड़े बड़े बहुत से सियासतदान रहते हैं। इसके घर की खुफिया निगरानी हो रही है सर। अकबर ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। शुबा है कि खटुमल इसी के घर में ठहरा हुआ है। इस शुबे की कुछ न कुछ वजह जरूर होंगी। मैंने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। सर कड़ियाँ जरा मुश्किल से मिली हैं, फिर भी मिल ही गई हैं। हम लोग सियासत और सियासी लीडरों से दूर रहते हैं। अब पता चला है कि इन दोनों की किसी कारोबारी पार्टनरशिप की खबरें इस्लामाबाद में आम हैं। हम अंदर की खबरें मालूम करने के लिए किसी मुलाजम पर हाथ डालने के चक्कर में हैं। अकबर ने हल्के से मुजरमाना एहसास के साथ कहा, लेकिन ये खबर कराची अभी तक नहीं पहुंची। मैं अपने लहजे की बेइख्तियार खफगी पोशीदा न रख सका। मेरे जहन में ये पहला ख्याल यही आया था कि STF के इस्लामाबाद यूनिट वाले इस वक्त तक खटुमल के मामले की संगीनी का इदराक नहीं कर सके थे। सर हमें खुद ये खबर 1 घंटा पहले मिली है। इसने बुरा माने बगैर वजाहत की स्टेशन 4 वालों को फौरन खबर दी गई थी। आप दोनों वहाँ से निकल चुके थे। चौधरी इस्लाम की रिहाइश F7 में थी। वहाँ से गुजरते हुए मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि इसके घर पर एक निगाह डाल लूं, मगर ऐसी किसी कबल अज वक्त कोशिश से इन लोगों का बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। इस्लामाबाद के ब्लॉक F के सेक्टर नंबर 6 या उर्फे आम में F6 में हमारा रेस्ट हाउस था। वहाँ के आम रवाज के मुताबिक वो एक बड़ा रिहायशी मकान ही था। इसके अगले हिस्से को दफ्तर और अकबी हिस्से को रेस्ट हाउस की रस्मी शक्ल दे दी गई
گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ STF کے سربراہ سے ملاقات کے لیے پچھلی بار میں اس عمارت میں نہیں آیا تھا۔ اکبر نے ہمیں کمروں تک پہنچایا تو میں اس سے اس بارے میں اپنا سوال کیے بغیر نہ رہ سکا، کیا پہلے تمہارا یہ دفتر کسی اور عمارت میں تھا؟ نہیں سر، یہ شروع سے یہی ہے، اس نے اختصار سے جواب دیا۔ مگر میں کہیں اور آیا تھا، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے سر، آپ ہیڈ آفس آئے ہوں گے۔ یہ اسٹیشن 9 کہلاتا ہے، ہم لوگ صرف پنڈی، اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آپریٹ کرتے ہیں، ہیڈ آفس سارے اسٹیشنوں کا نگراں ہے۔ اوہ، میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ اسٹیشن 9 کا کمانڈر کون ہے؟ وہ میرے ہم نام ہے سر۔ وہ سر کہے بغیر کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ ان کا پورا نام اکبر رانا ہے، فرق کے لیے انہیں کمانڈر رانا کہا جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھی کھٹو مل کے پیچھے ہیں، پہلی فرصت میں آپ سے ملنے آئیں گے۔ گیسٹ ہاؤس میں ایک کل وقتی خدمتگار موجود تھا، اسے ہم دونوں کے بارے میں ہدایت دے کر اکبر واپس چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے موبائل فون پر کوڈ ورڈز میں کسی سے چند ثانیوں کے لیے مختصر سی بات کی تھی۔ چودھری اسلام کے نام پر تم کیوں چونکے تھے؟ اکبر کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں کسی بچھو کے ڈنک کی طرح چبھنے والا وہ سوال سلطان شاہ سے کر ہی ڈالا۔ وہ ایک رسوائے زمانہ بدماش ہے۔ سلطان شاہ نے ایک گہرا سانس لے کر بے بسی سے کہا، سیاسی لیڈروں نے اپنے جلسوں میں آدمی جمع کرنے کے لیے اسے شہ دینا شروع کیا اور رفتہ رفتہ وہ ممو مستری سے چودھری اسلام بنتا چلا گیا اور آج خود بھی ایک بڑا لیڈر بنا بیٹھا ہے۔ تم اتنے عمر رسیدہ تو نہیں ہو کہ یہ تبدیلیاں تم نے اپنے سامنے آتی دیکھی ہوں۔ ماضی کی کہانیاں اپنے بڑوں سے سنتا رہا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد میں نے خود اس کے لیے نعرے لگائے تھے۔ برسوں سے وہ خود اور اس کا ایک آدھا بیٹا اسمبلیوں کا ممبر چلا آ رہا ہے۔ سلطان شاہ کی معلومات واقعی خاصی اہم تھی۔ سرحد میں تو چودھری نہیں ہوتے، پھر تم نے اس کے لیے نعرے کیوں لگائے تھے؟ اب شرمندہ نہ کرو، وہ خفت سے بولا۔ نعرے اسی کے لیے لگانے پڑتے ہیں جس سے پیسے ملتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے الیکشن میں سارے لیڈر ایک دوسرے کے جلسوں میں جاتے ہیں۔ پنجاب کے جلسے میں سرحدی یا بلوچستان کے کسی لیڈر کے حق میں نعرے لگیں تو اس کی مقبولیت سے سب ہی معروب ہونے لگتے ہیں۔ کیا ایک معمولی مستری کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ میرے ذہن میں سوال ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ پہلے سیاسی رشوت میں بھانگ، چرس اور دیسی شراب کے ٹھیکے چلانے شروع کیے، بعد میں پاؤڈر چلا تو اس کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی چلے گی۔ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ کھٹو مل کی چودھری اسلام سے دوستی ہے تو میں تمہیں اسی کے گھر جانے کا مشورہ دیتا۔ تو کیا وہ شروع سے اسلام آباد میں ہی رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے لاہور میں کسی فٹ پاتھ پر مستری کا کام کرتا تھا، وہاں سے آٹو پارٹس کے دکانداروں کی بھاری رقم کھا کر ہری پور میں آ گیا تھا۔ وہاں اس کا مستری خانہ تو کیا چلتا، لیڈروں کے جلسوں کے لیے آدمی جمع کرنے کا دھندا چل پڑا۔ اب تو پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی حویلیاں ہوں گی۔ یہ ہمیشہ سے ایک حیران کن بلکہ روح فرسا حقیقت رہی ہے کہ حلال کی روزی کمانے اور اس پر تمام سرکاری محصول ادا کر کے سفید پوشی قائم رکھنے والے کی آمدنی یا تنخواہوں میں چند ہزار سالانہ کا بھی اضافہ ہو تو محصول اور محاسبے کے سارے مروج قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن تحت الثرا سے اپنے سفر کا آغاز کر کے 25-30 برسوں میں ارب پتی بن جانے اور ٹیکس میں دھیلا بھی نہ دینے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کے ابتدائی وسائل کیا تھے اور انہوں نے اتنی دولت کیسے جمع کی۔ اس دلدل میں پیر رکھنے کے بعد وہ رموز دھیرے دھیرے میری سمجھ میں آنے لگے تھے۔ جس طرح چودھری اسلام عرف ممو مستری نے ہوم سیکرٹری کے ذریعے کراچی میں کھٹو مل کو تحفظ فراہم کیا تھا اور ہر ادارے کو اس کے جراثیم سے چشم پوشی اختیار کرنے کا حاکمانہ مشورہ دیا تھا، اسی طرح اوپر کے کچھ لوگ چودھری اسلام کو اپنے مفادات کے لیے تحفظ فراہم کر رہے تھے۔ وہ ان ہی بڑی مچھلیوں کا کھیل تھا جن کی کہانیاں آئے دن اخباروں میں آتی رہتی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ وہ غاصب، خائن، بدنیت، چور اور لٹیرے ہیں، لیکن قانون از خود ان کے خلاف حرکت میں آنے کی قوت نہیں رکھتا۔ قانون کے بے رحم محافظوں کو بھی ان مگر مچھوں کے خلاف کسی نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی اجازت آج تک نہیں دی گئی۔ اگر کھٹو مل ہیروئن کے گنونے کاروبار کے ذریعے اپنے اور ممو مستری کے لیے یہ بے اندازہ دولت کما رہا تھا تو ان دونوں کی مفاہمت بہت زیادہ ناقابل فہم تھی۔ STF والے ممو مستری کے مکان سے باہر رہ کر چوری چھپے اندر کی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے براہ راست ایک وار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان میں ٹیلی فون ڈائریکٹریوں کا نظام اس قدر فرسودہ اور راز کار رفتہ ہے کہ برسہ بر
وارث سے کبھی بھی تازہ ترین ڈائریکٹری دستیاب نہیں ہو سکی۔ ہر زیر اشاعت ڈائریکٹری مقررہ مدت سے 1.5-2 سال بعد آتی ہے اور اس وقت تک بیشتر نہیں تو بے شمار فون نمبر فنی وجوہ کی بنیاد پر بدلے جا چکے ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹری میں بلا وجہ سر کھپانے کے بجائے میں نے انکوائری سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی مجھے حکومت پاکستان کی اس محکمہ جاتی ڈائریکٹری کا خیال آیا جس میں ساری وزارتوں اور ان کے متعلقہ دفاتر اور افسروں کے فون نمبر ہر بڑی تبدیلی کے بعد نہایت باقاعدگی سے اور بر وقت شائع کیے جاتے تھے۔ ایس ٹی ایف جیسے حساس ادارے کے ریسٹ ہاؤس میں اس ڈائریکٹری کی موجودگی ناگزیر تھی۔ میں نے جو ہی رائٹنگ ٹیبل کی پہلی دراز کھولی میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ قومی اسمبلی کے اراکین کی فہرست میں چودھری اسلام کے نام کے سامنے کئی اقامتی اور دفتری فون نمبر موجود تھے۔ میں نے وہ صفحہ موڑ لیا۔ F7 کے پتے والا پہلا نمبر ملانے کے چند ثانیوں بعد دوسری طرف سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ادھر سے بات کرنے والی کوئی مہذب خاتون تھی۔ کیا یہ چودھری اسلام صاحب کا گھر ہے؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ تصدیق چاہی۔ یقیناً گھر انہی کا ہے مگر وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خاتون ٹکا سا جواب مکمل کر کے فون بند کرتی میں خوش آمدانہ لہجے میں بول پڑا، میرا چودھری صاحب سے تعارف نہیں ہے، مجھے ان کے مہمان سے ذرا سی بات کرنی ہے۔ میرا یہ مسئلہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ خوش آمد ہر عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ فوراً نرم پڑ گئی۔ ان کے پاس تو کئی مہمان ہوتے ہیں، آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنی چاہتے ہیں؟ میں نے اس کے پہلے سوال کا جواب گول کر کے دوسرے سوال کا جواب دے ڈالا۔ کراچی سے گھٹومل راجوانی آئے ہوئے ہیں، ان سے بات کرا دیں۔ یہ مشکل ہے، اس کی متذبذب آواز ابری۔ وہ ذرا علیل ہیں، آپ اپنا نام اور فون نمبر لکھوا دیں، انہوں نے ضروری سمجھا تو وہ خود آپ سے رابطہ کر لیں گے۔ خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جس سراغ کے لیے اسٹیشن 9 والے پچھلے روز سے ہر طرف مارے پھر رہے تھے وہ میں نے اسلام آباد پہنچنے کے پہلے گھنٹے میں ہی حاصل کر لیا تھا۔ یہ بات اپنی جگہ سب سے اہم تھی کہ میری اس کوشش کے لیے بنیادی اطلاع اکبر نے ہی فراہم کی تھی۔ اکبر نے چودھری اسلام اور کھٹومل کے گٹھ جوڑ پر شبے کا اظہار کیا۔ سلطان شاہ نے ممو مستری کا کچا چٹھا کھولا اور میرے ذہن کو ایک نئی راہ ملتی چلی گئی۔ میں نے فون پر کسی وقفے کے بغیر اس خاتون کو جواب دیا، میں ابھی پشاور سے پنڈی پہنچا ہوں، ایک PCO سے فون کر رہا ہوں۔ آپ کھٹومل کو صرف یہ بتا دیں کہ پشاور سے شہزاد افریدی یہاں آ گیا ہے۔ میں کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر دوبارہ فون کروں گا یا پھر آپ کے گھر پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میری زبان سے بے اختیار شنکر افریدی نکلتے رہ گیا۔ کھٹومل کو میں شنکر کے نام سے ہی ڈراتا رہا تھا، لیکن وہ موقع ایسی شے زوری دکھانے کا نہیں تھا۔ اسے ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ اس کے خون کے پیاسے اس کے پیچھے اسلام آباد تک پہنچ گئے ہیں تو وہ وہاں ہلچل مچ جاتی۔ شاید چودھری ممو اپنے اثر و رسوخ کے سہارے پورے اسلام آباد کی پولیس فورس اپنے گھر پر جمع کر کے ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیتا کہ ہم اپنا مقصد کسی طرح بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس خاتون کو شہزاد افریدی کی ادائیگی میں میری خفیف سی ہکلاہٹ پر کوئی شبہ نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں شیر اپنی کچھار میں محفوظ تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چودھری اسلام اور ممو مستری کی پناہ میں آئے ہوئے مہمان کو کوئی للکار سکے گا۔ خاتون نے میرا پیغام سننے کے بعد اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرے ریسیور رکھتے ہی سلطان شاہ بالحانہ انداز میں مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ خدا کی قسم تم نے انتہائی شیطانی کھوپڑی پائی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مشکل مسئلہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا۔ تم نے واقعی کھیل میں جان ڈال دی ہے۔ وہ میرے سینے سے الگ ہوا تو مسرت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ مجھ پر الزام تراشیاں مت کرو، میں نے مسکراتے ہوئے احتجاج کیا۔ مجھے یہ سیدھی سی رات تم نے اکبر خان کی دی ہوئی اطلاع کی وضاحتوں کے ذریعے سجائی تھی۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا تھا۔ وہ فرتے جوش میں اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر بولا، تمہیں راہ میں نے سجائی مگر یہ بات میرے ذہن میں نہیں آ سکی۔ تمہارے ریڈار نے ہلکا سا اشارہ ملتے ہی اپنا کام شروع کر ڈالا اور تم نے نتیجہ حاصل کر لیا۔ ابھی زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں، شکار کو اس کے کچھار سے نکالنے میں دانتوں پسینہ آ سکتا ہے۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، سب سے پہلے ہمیں اکبر رانا کو دیکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ اور اس کے آدمی شہر بھر میں کیا پاپڑ بیلتے پھر رہے ہیں۔ ضرور دیکھو۔ سلطان شاہ مشاعری پر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی تو ایسی فضا بن جاتی ہے کہ تمہاری کسی بھی بات سے اختلاف کرتے ہوئے خوف آنے لگتا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔